الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا نبي الإنس والجان الذي أنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه الكرام الكرام ومن تبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم وعن مالك رحمه الله تعالى بلاغا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. موقر و محترم صدر جلسہ جامعہ مظہر العلوم کے ناظم اعلیٰ اور رئیس المدرسین اور جملہ اکابر علماء و سامعین، آج ہمارا مسلم معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے. جدھر دیکھیے غیر اسلامی طریقے رائج ملتے ہیں. زندگی کے ہر گوشے، ہر شوشے اور ہر شعبے میں نظر اٹھا کر دیکھیے تو ہم مسلمان بہت ہی زیادہ کمیوں کا شکار نظر آتے ہیں. مسلم معاشرے میں نو بنو کے گناہ کا وجود ہو چکا ہے. کسی بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی ایک ادنا سی کوشش کی جا رہی ہے. ذمہ داران جامعہ مظہر العلوم بنارس کی جانب سے اور اسی نسبت سے اس مسجد میں یہ پروگرام رکھا گیا. جامعہ مظہر العلوم کے پاس طلباء نے آپ کے سامنے خطاب کیا، نعت پیش کی اور قرآن کریم کی تلاوت کیا. پھر میرے ذمے کچھ خیر کی باتیں کہنے کی ذمہ داری لگا دی گئی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا ہے جس سے آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا موضوع گفتگو کیا ہوگا. قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، آج کے میری اس گفتگو کا عنوان ہے. قرآن کریم کی افضلیت، اشرفیت، اکرمیت، بلندی، برتری تو ہر مسلمان جانتا ہے. قرآن کریم یہ ہدایت کی کتاب ہے. سارے جہان کے انسانوں کے لیے ہدایت، جناتوں کے لیے ہدایت. قرآن نے کہا ھدی للمتقین کہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کہیں پہ کہا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے.
یہ وہ قرآن ہے جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسط سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پڑھ کر سنایا ہے۔ صحابہ کرام کے قلوب نے ان آیات کو محفوظ کیا ہے اور اس اہم امانت کو امت تک پہنچایا ہے۔ تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین اور بعد کے لوگوں کے توسط سے ہم تک یہ قرآن کریم تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شبہ کرتا ہے اس کی صداقت میں، اس کی حقانیت میں، اس کے سچ ہونے میں، تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا ہر لفظ، ہر حرف اور ہر شوشہ سچ ہے، صداقت کا ترجمان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کریم کیوں نازل ہوا، مقصد نزول کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے اس دنیا میں آنے کا مقصد رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اس میں توحید سے لے کر نفل تک کی عبادتیں داخل ہیں۔ ہر طرح کی عبادت کو یہ لفظ جامع ہے، سموئے ہوئے ہے، لیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے اور نفل عبادات تک کی جو عبادتیں ہیں سب اس کے اندر داخل ہیں۔ جب ہم سب کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، کس نہج میں عبادت کرنی ہوگی، کیسے کرنی ہوگی، اور ان عبادتوں میں عبادتوں کی کیٹیگری کیا ہوگی، درجہ کیا ہوگا، کون سی عبادت کا کیا مقام ہوگا، کیا فضیلت ہوگی، اور اس کے ذریعے سے کوئی حکم ہم جانیں گے اور کسی عبادت کا رتبہ درجہ ہم جانیں گے۔ تو کتاب دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن ہم انسانوں کے بس کے باہر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو کما حق سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کتاب نازل نہیں کرتا بلکہ معلم کتاب بھی بھیجتا ہے، جسے ہم پیغمبر اور رسول کہتے ہیں۔ وہ معلم کتاب کو سکھلانے والا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے معلم ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اتارے جانے کے مقصد کو بیان کیا، رب تعالیٰ نے بیان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کی تشریح کی، تبیین کی، توضیح کی، کھول کر بیان کیا اور اس کے احکامات کو امت تک پہنچایا، واضح انداز میں بتایا کہ قرآن کی اس آیت سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے، قرآن کی اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے، قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اللہ کی یہ مراد ہے۔ جب انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کتاب ہیں ان سے کتاب سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اتارے جانے کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے اور پا لیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے جاتے لوگوں کے سامنے ایک پیغام پہنچایا کہ اے لوگوں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر تو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، اس کو زندہ کرتے رہو گے، لن تضلوا، تو تم ہرگز
انتہائی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آخر وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کوئی اپنی زندگی میں اتار لے، اپنی حیات میں اتار لے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سے جن احکامات کی جیسے تشریح کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز بیان فرمائی وسنتی، کہ میری سنت اور میرا طریقہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ چاہے ضلالت اور گمراہی کا دور ہو، ضلالت اور گمراہی عروج پہ ہو، پھر بھی ان دو چیزوں کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موطا مالک کے اندر موجود ہے اور بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر کہا ہے کہ یہ مشہور ہے، محفوظ ہے اور اتنا مشہور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ اس کو سند کی کوئی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بالکل سچا ہے۔ کوئی انسان قرآن کریم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، قرآن کریم کے اندر جو آیات احکام کی ہیں ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے لگے، تو کیسا بھی ضلالت اور گمراہی کا دور آ جائے، کیسا بھی ماحول ہو جائے، تاہم یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے ذرا اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ میں اختصار کرتے ہوئے اپنی بات کو بہت جلد انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہی سے بچنا چاہتے ہو قرآن کو اپنی زندگی میں اتارو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا طریقہ اپناؤ تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ آئیے پہلی چیز قرآن، ہم ذرا سا اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے ٹاپوں میں سجایا ہے یا دل میں اتارا ہے، قرآن کریم کو ہم نے گردآلود چھوڑ دیا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی معمول ہم نے بنایا ہوا ہے، قرآن کریم کے مفاہیم اور مطالب کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو چیزیں حرام کی ہیں کیا ہم ان کو حرام جانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں کیا ہمیں ان باتوں کا ہمیں علم ہے، ہم انہیں حلال جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم اٹھائے ہوئے مہینہ گزر جاتا ہے۔ یہ کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، آپ ذرا لوگوں کی اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجیے تو اندازہ ہوگا پڑھنے تک کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، ہفتہ گزر جاتا ہے، قرآن کریم اسی طرح پڑھا ہوا ہے، کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ ہمارے اسی معاشرے میں قرآن کریم صبح کے وقت پڑھا جاتا تھا، گلی کوچوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن ایک دور وہ بھی آیا کہ ہر گھر سے موبائل بجنے کی اور چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، نہیں آ رہی ہیں تو قرآن کریم کی تلاوتوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ قرآن کریم سے ہم نے اپنا رشتہ کتنا کمزور کیا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مردوں کو بخشنے کے لیے قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ کوئی کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس پڑھا ہوا پارا ہے، آپ کے پاس کتنے پارے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کتنے پارے پڑھ کر کے کسی کو بخشنے کے محفوظ رکھے ہوئے ہیں؟ لوگ مانتے ہیں، نام لکھتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ یہ ہے نہیں معلوم یہاں کیا حالت حال ہے، یا پھر یہ کہ اپنے گھروں میں بٹھاتے ہیں، بٹھا کر کے اجتماعی طور پر قرآن کریم کو پڑھواتے ہیں اور پڑھوانے کے بعد مردے کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ ذرا یہ بھی تو سوچ لیجیے کہ یہ تو کام آپ کر رہے ہیں اپنے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، زندوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، مردوں کے لیے جمع ہوئے ہیں کر رہے ہیں آپ، زندوں کے لیے اور خود اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ قرآن کریم صرف مردوں کے لیے ہے، مردوں کی روحوں کو سارے ثواب کے لیے ہے؟ کسی کو شبہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ صحت کا مجھے اثر ہو گیا ہے، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے کچھ اور کر دیا ہے، کسی نے چرپن کر دیا ہے، نہ جانے کیسے توہمات اور خیالات۔ اب کسی آگے
सूरह बकरा पढ़वाओगे तब ये जिन्नात और शैतान भागेगा। अब कुरान करीम सबसे अजीज हो गया है, अब हमने सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दी है। क्या हम इबादत समझ के पढ़ रहे हैं या सूरह बकरा पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, जिन्नात भगाने के लिए, शैतान भगाने के लिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये सिर्फ जिन्नात भगाने और शैतान भगाने के लिए कुरान नहीं उतरा हुआ है, क्योंकि इससे जिन्नात भी भागते हैं, शैतान भी भागते हैं, मगर आप सिर्फ इसी पर इत्तेफा कर रहे हैं। ये एक तरीके का सौतेलापन है। कुरान करीम से ताल्लुक मजबूत न होने की अलामत और निशानी है कि हमने मुर्दों के लिए खास कर दिया, शैतान भगाने के लिए, पढ़ने के लिए खास कर दिया। शब बरात का मौका और मस्जिदें भर जाती है, लोग समझते हैं बस शब बरात के मौके से कुरान पढ़ने के लिए उतारा गया है। रमजान मुबारक का मुबारक महीना हो, कुछ लोगों को और ज्यादा तौफीक मिल जाती है, रमजान में माशाअल्लाह मस्जिदें भर जाती है, कुरान लोग पढ़ते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये चंद मखसूस अय्याम के में तिलावत के लिए, उसको समझने के लिए सिर्फ कुरान नहीं उतरा हुआ है, बल्कि जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि हम कुरान करीम से अपना रिश्ता मजबूत करें। सारी चीजों का हम लोगों का जो है बाकायदा निजाम बना हुआ है, मामूल बना हुआ है। हम अखबार भी पढ़ते हैं, हम मोबाइल पे वीडियो भी देखते हैं, सुनते हैं, हम कारोबार भी करते हैं, वक्त से खाना भी खाते हैं, सफर भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। करते नहीं अगर तो कुरान को नहीं खाते, इसका कोई खास मामूल नहीं है। मैं खुद अपनी जात से भी वो मुखातिब हूँ, फिर आप हजरात से सारियत कि अक्सर लोगों का ये हाल है और ये बहुत खतरनाक हाल है। ये वो कुरान करीम है कि डूबती नैया में ये सहारा बनने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इक़राउल कुरान फइन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबिही, कि कुरान करीम की तिलावत किया करो, इसे पढ़ते रहा करो। फायदा क्या होगा है कभी? फायदा ये होगा फइन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबिही, ये कुरान पढ़ने वाले के लिए शफाअत बन के आएगा। एक हदीस सनद जयद के साथ, सनद हसन के साथ मरवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के अंदर इरशाद फरमाया है कि रोजा और कुरान ये दोनों शफाअत होंगे। कल क़यामत के दिन दोनों अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बंदे को बख्शवाने के लिए अल्लाह से कहेंगे कि हमारी सिफारिश इसके हक में कबूल कर लीजिए। रोजा अलग गुफ्तगू करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत से, कुरान अलग गुफ्तगू करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत से। क्या आपने ये समझ रखा है कि कुरान करीम को इस दुनिया में जुबान नहीं है तो वो वहां कलाम नहीं कर पाएगा? जिस रब ने हमें जुबान दी है, जिस रब ने हमें कुव्वत गोयाई अता की है, वो कादिर मुतलक है, किसी एक चीज पर कादिर नहीं, मुतलक कादिर है, तमाम चीजों पर कादिर है। वो कल क़यामत के दिन उस कुरान को कुव्वत गोयाई अता कर देगा। और कल क़यामत के दिन जिस तरह ये कुरान रब तआला से सिफारिश करेगा, मगर कहीं ऐसा न हो कि हमारे ताल्लुक से मुखासमा करने लगे, झगड़ा करने लगे, अल्लाह के दरबार में शिकायत लगाने लगे और यूं कहने लगे जिसने मेरा हक माल दिया है। पास गए मुक़द्दर रिवायात से ऐसा मफ़हूम समझ में आता है कि कल क़यामत के दिन ऐसा होने वाला है कि कुरान करीम आके अल्लाह क्या धर देगा और बंदे का मुखालिफ हो जाएगा। मैं वो रिवायत इसलिए नहीं पढ़ता कि सनद के एतबार से वो रिवायत सही नहीं है, लेकिन मफ़हूम उसका दुरुस्त है, उलमा ने इस बात की सराहत की है। इसलिए मुसलमानों, वो रिवायत न पढ़ करके मैं ऐसी रिवायत पढ़ता हूँ जो सनद के साथ बिल्कुल सही है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है, टुकड़ा मौजूद है कि अल्लाह ताला इसी कुरान के जरिए एक कौम को बुलंदियां अता करता है और एक कौम को पस्ती में गिरा देता है। वजह क्या होगी? कुरान से उसका रिश्ता मजबूत नहीं होगा, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा होगा, कुरान के अहकामात पे अमल नहीं कर रहा होगा, कुरान से उसका ताल्लुक नहीं होगा। तो अल्लाह ताला इस कुरान से ताल्लुक न होने की वजह से पस्ती में गिरा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कुरान करीम को जरूरत इस बात की है कि दिल से जान बनाया जाए, अपने मामूल का हिस्सा
رب العزت کیوں نہیں خوش ہو رہا ہوگا جب بندہ اس کے کلام کو پڑھ رہا ہوگا. قرآن کریم پڑھنے سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے بہت ساری مشکلات سے بچ جاتا ہے. علماء محدثین نے احادیث کو دیکھ کر کے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم افضل الذکر ہے. جتنے اذکار ہیں خاص اذکار کے جو اوقات ہیں ان اوقات کو چھوڑ کر کے بقیہ اوقات میں مطلقاً قرآن کریم یہ سب سے بہترین ذکر ہے اور اللہ سے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو تو قرآن کریم کو واسطہ اور وسیلہ بنائیے. قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے. اس کو اوڑھنا اور بچھونا بنائیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ ایسا واسطہ ہے کہ اس کو واسطہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے. مسند احمد کی ایک روایت میں باقاعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پڑھا کرو اور اس قرآن کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگا کرو. وصلی اللہ بہی کے الفاظ ہے کہ اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. اور انسان اچھے اعمال کا واسطہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے, اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے. ان اچھے اعمال میں سب سے بہتر عمل یہ قرآن ہے. انسان چاہیے تو یہ کہ کوشش کرے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرے, قرآن کے مفاہیم اور مطالب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے. اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے, سمجھ کر کے پڑھے. جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے تو ذرا تصور کیجیے کہ ہم ہر کسی کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی میسج آتا ہے, میری لینگویج انگلش نہیں ہے, میرے موبائل پہ انگلش میں آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اپنے احباب کے پاس لے جاتا ہوں کہ ذرا دیکھیں یہ کیا ہے, میسج میں کیا کہا جاتا ہے. اتنی بھی ہم زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اتنی مشقت برداشت کر لیں کہ قرآن کریم میں اللہ کا میسج کیا ہے, اللہ کی سائز کے ذریعے میں کیا حکم دے رہے ہیں. یہ کوشش ہماری نہیں ہوتی. ہونا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے جس سے ہو جائے, یہ بھی نہیں ہوتی. اور صاحب قرآن کو چھوڑیے معنی اور مطلب پہلا تشہد و تلاوت کا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں اور بھی بعض صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک تلاوت قرآن الگ سے بیان کیا گیا ہے. اب یہ تلاوت قرآن کہہ رہے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ہے, اپنی مرضی کا مطابق نہیں کرنا ہے. بسا اوقات انسان قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں لیکن بندہ اس کو غلط پڑھتا ہے تو کچھ اور اس کا مفہوم ہو جاتا ہے. ایک دو مثالیں معقول اس میں آپ کو دیتا ہوں. قرآن کریم میں اذا جاء نصر اللہ, نصر اللہ میں نون کے بعد صاد ہے جس کے معنی اللہ کی نصرت اور مدد. جب اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی, ترجمہ اس کا یہ ہے مگر کوئی شخص اس صاد کو کیسے ادا کیا جائے گا, اس کا طریقہ کیا ہے, اس میں کون سی صفت ہے نہیں جانتا اور یوں ہی پڑھتا اذا جاء نصر اللہ, مثلا چھوٹی سین سے پڑھ دیا تو آپ لغت اٹھا کے دیکھیں گے معنی بہت زیادہ بدل گیا. نصر کے معنی گرد کے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری مدد آئے گی اور آپ پڑھ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں گویا جب اللہ کا گرد آئے گا, آپ کو پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ مفہوم کتنا بدل گیا, کیا سے کیا ہو گیا. یہ مدارس کے اندر یہی باتیں بتائی جاتی ہیں, انہی چیزوں کی اصلاح کرائی جاتی ہے. یہ معمولی لوگ نہیں ہے, قرآن کریم کو پڑھنا سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم پڑھیں تو معنی صحیح رہے گا, اور یہ جانتے ہیں کہ کیسے پڑھا جائے گا تو معنی بدل جائے گا. تلفظ میں کیا غلطی ہوگی تو توجہ فارغ ہو جائے گا, نماز خراب ہو جائے گی, اور کیسی غلطی کو برداشت کیا جاتا ہے اور نماز صحیح ہو جاتی ہے. کن وجوہات کی بنیاد پر ہماری عبادتیں مضبوط ہو جاتی ہیں, اور کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے
جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے کوئی بندہ بول دے گا تو اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئے گی، اللہ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر قلبن کا لفظ استعمال فرمایا، بڑے صاحب سے قلبن کے معنی دل، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور بھی جگہوں پر ہے۔ اب کوئی شخص نہیں جانتا کہ بڑے خواب کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے اندر کون سی صفت ہے، تو قلبن بڑے خواب کو قلبن چھوٹے خواب سے پڑھ دیتا ہے۔ تو توجہ دیجیے گا، قلبن جب بڑے خواب سے تھا تو اس کے معنی دل کے تھے، اور جب آپ نے چھوٹے خواب سے پڑھ دیا تو اس کا معنی کتا ہے، کتا۔ اللہ تعالیٰ دل کی بات کر رہے ہیں اور آپ کتا وہاں پیچھے لا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے لا رہے ہیں، بس اتنا ضرور ہوگا کہ ہماری بے اعتنائی ہے، بے توجہی ہے، بے رغبتی ہے کہ ہمیں کوئی اپنا وقت قرآن کے لیے خاص نہیں کیا ہوا ہے، نہیں لگایا ہوا ہے، اور ان بوریہ نشیوں کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ یہ معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں، قرآن کی مراد کو بھی سمجھتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح پڑھیں گے تو نماز صحیح، کس طرح پڑھیں گے تو نماز غلط۔ احیاء الدین کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت تجربہ نقل کیا ہے، اور بعض محدثین نے حضرت میمون ابن مہران تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے، جس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ آپ شاید لعنت سمجھیں، لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان اور توحید کی نعمت ہے، یہ قرآن لعنت بھیج رہا ہے۔ گویا یوں کہیے کہ مبارکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی لعنت کے مستحق ٹھہر کر کے ایمان چھوڑ بیٹھے۔ اللہ ایمان فرمائے، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ اور علماء محدثین نے اس کی تشریح میں بہت سی باتیں کہی ہیں، ان میں سے بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ تلاوت ہم سے نہیں کرتے یا اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہیں مگر پھر بھی قرآن کے اندر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے نہیں بچتے، ان کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے ہی منہ سے اپنے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، سنو اللہ کی لعنت ظالم اور ظلم کرنے والے لوگوں پر۔ قرآن کریم کی آیت کوئی شخص پڑھتا ہے اور خود ہی ظالم ہے تو وہ اپنے منہ سے قرآن کے الفاظ میں اپنے اوپر اس میں لعنت بھیجی۔ یہ محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور تمام ساتھیوں، ذرا سوچیے کہ قرآن کریم کے اندر کیسے کیسے احکامات بیان ہوئے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہیں کہ جن کو منع دیا گیا اور ہم کر رہے ہیں، جن سے روکا گیا ہے، لوگوں کے سامنے بھی کہائی میں بھی اس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قرآن لعنت بھیج رہا ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ انسان پڑھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، خود اپنی زبان سے قرآن کے الفاظ میں اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ کوئی اگر کسی پر لعنت بھیج دے تو لاٹھی ڈنڈا نکل جائے، ہاتھا پائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جہاد ہو جائے، اور خود اپنے منہ سے قرآن کے الفاظ کو واسطہ بنا کر کے اس کا تکلم کر کے اپنی زندگی پر اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا صحیح طریقہ سیکھا جائے اور قرآن کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کی ایک ادنا سی کوشش یہ بھی ہوگی کہ آپ حضرات اکابر علماء کرام سے جا کر کے درخواست کریں اور منت سماجت کر کے انہیں تیار کریں کہ ہفتے میں ایک ہی دن صحیح قرآن کریم کا درس دے دیا کریں ہماری مسجد میں، کہ واقعی ہم تو نہیں جانتے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے میسج کو نہیں سمجھ پاتے، ہر کسی کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم اپنے پڑوسی کو
کیا آ رہا ہے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اور کسی کو دکھاتے بھی نہیں، کسی کے پاس جاتے بھی نہیں۔ اگر اتنا ہی سوچ ہے تو زندگی اپنی بدلنے کے لیے، سدھارنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ واقعی یہ تو بہت بڑی معمول قسمتی کی بات ہے کہ ہم کو قرآن پڑھتے بھی نہیں، قرآن سمجھتے بھی نہیں، اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، کوئی حکم نازل کر رہا ہے اور ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ واقعی ہم سے تو بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کوتاہی کی تلافی کرنا جیتے جی، اور تلافی کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک معمولی سی صورت میں آپ کو بتایا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، ایک روایت پڑھتا ہوں، بات کو ختم کروں گا، اس روایت کا ترجمہ کر کے بات ہے تو بہت بیان کی جاتی ہے، بہت سنتے اور بہت سی بیان کی جا سکتی ہے، مگر مجھے بات کرنی نہیں کرتی۔ شریعت میں حسد کرنے کی کسی اجازت نہیں ہے، کسی بھی چیز پر حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، لا حسد، حسد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، الا فی اثنتین، مگر دو چیز۔ اگر حسد کی گنجائش ہوتی تو ان دو چیزوں میں حسد کی گنجائش دی جاتی، مناسب ہوتی۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں کہ اگر حسد کی اجازت دی جاتی تو ان دو چیزوں میں دی جاتی؟ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو قرآن کی دولت سے نوازا ہو، وہ بندہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کر رہا ہو، اس کو پڑھ رہا ہو۔ دوسرا بندہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے اس کو نوازا ہو اور وہ راہ حق میں اللہ کی مرضی کے مطابق دن اور رات کے اوقات میں اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہو۔ اگر حسد کی اجازت ہوتی، حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کے تعلق سے یہ آرزو اور تمنا کرنا کہ اس کی نعمت چھین جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یوں کہیے کہ دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا حسد ہے۔ بعض محدثین نے اس حدیث کا معنی یہ بتایا کہ یہاں حسد مجاز ہے گن کا اور رشک سے، اور مطلب یہ ہے کہ رشک کرنا ان دو چیزوں میں جائز اور درست ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو قرآن کی دولت سے نوازا ہو اور وہ دن کے اور رات کے اوقات میں اس کو پڑھتا ہو، اس کی تلاوت کرتا ہو، اور ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت سے نوازا ہو اور وہ راہ حق میں دن اور رات کے اوقات میں صرف کرتا ہو، تو یہ قابل رشک انسان ہے۔ اور رشک اور گفتا کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو آپ نے یہ نعمت دی ہے، مجھے بھی دے دے، اس سے چھین کر نہیں، چھیننے کی کوئی بات نہیں، مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ بندے کو جو نعمت آپ نے دی ہے، آپ کا دے مطلق ہے، مجھے بھی دے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر حسد بھی جائز ہوتا تو اس میں جائز ہوتا۔ گنتا اور رشک کرنے کی یہ چیز ہے کہ ایسے لوگوں پر رشک کیا جائے، مگر ایسے لوگوں کو تو کوئی ویلیو بھی نہیں دی جاتی۔ حافظ قرآن کوئی ہو جاتا ہے، کوئی عالم دین ہو جاتا ہے، مفتی شرع مدین ہو جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ زمین کا موت ہے، الا ماشاء اللہ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا کہ بہت دوہرا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور غلط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے رشتوں کو مدارس سے جوڑا جائے، علماء سے جوڑا جائے، طلباء سے جوڑا جائے، قرآن سے جوڑا جائے، احادیث سے جوڑا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ قریب آئیں گے تب ہوگا، دور رہنا کر کے نہیں ہوتا۔ قریب کرنے ہی کے لیے کافی علماء نے، ذمہ داران نے، جامعہ نے اس طرح کے پروگرام کو رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور بہت مبارک یہ قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مزید ترقی دے، مزید مستحکم انداز سے پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ جو خیر کی باتیں اس میں آ رہی ہیں یہ سب ہم سب کی اور اصلاح معاشرہ کا ذریعہ بنے، اور ہم سب جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے۔ واقعی ہم سب کو اپنی زندگی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی بھی بدل دے، آپ کی زندگی